9 سال کا تھا جب میں نے ایک بہت بڑے بلے کو میرے چاچا کو بے دردی سے مارتے دیکھا۔ بلی کے ذکر پر شہلا کی آنکھوں میں خوف، غم اور غصہ ساتھ لہرائے۔ جیسا تم بتا رہی ہو بالکل ویسا ہی بلا۔ پولیس نے میرے بیان کو صدمے کا اثر قرار دیا۔ پھر آگے کیا ہوا میں نہیں جانتا، لیکن ہماری حویلی میں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ رات کو بلیوں کے رونے کی آواز اکثر آتی ہے۔ میرے بھانجے کو بھی تمہاری فیملی والے طریقے سے ہی قتل کر دیا گیا۔ میری بھتیجی نے سارا منظر چھپ کر دیکھا اور دماغی توازن کھو بیٹھی۔ اس وقت اگر وہ سکتے میں جانے کی جگہ چیخ پڑتی تو ممکن تھا وہ بھی۔ خیر، اللہ کا کرم ہوا۔ ہمارے 5 وفادار ملازم ایک کے اوپر ایک ایسے ہی ختم ہوتے گئے۔ اب ہماری حویلی میں کوئی کام کرنے کو تیار نہیں۔ یہ تھی میری اور میرے خاندان کی کہانی۔ اس لیے میں تم پر یقین کرتا ہوں اور تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی ثبوت تمہارے خلاف نہیں ہے، سو یہ اتنا مشکل بھی نہیں۔ شہلا جو ایک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی، اچانک نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے لیے باہر کی دنیا میں رکھا ہی کیا ہے سر؟ سب کچھ تو ختم ہو گیا میرا۔ میں آزاد ہو کر کیا کروں گی؟ رہنے دیں مجھے جیل میں اور ختم ہو جانے دیں۔ آپ کا بھی ویسے ہی بلے سے پالا پڑا ہے۔ آپ نے میری باتوں کا یقین کیا، یہ کافی ہے میرے لیے، ورنہ مجھے خود پر شک ہونے لگا تھا کہ واقعی میں نے ہی اپنی پوری فیملی اور اپنی پوری دنیا کو ختم کر لیا۔ ختم ہو گیا میرا سب، ختم ہو گیا سب، چھین لیا مجھ سے اس بلے نے۔ کیا کروں گی میں جی کر؟ کہاں جاؤں؟ کیا کروں؟ مرنے دیں سر، مجھے یہیں مرنے دیں۔ وہ بولتے بولتے اچانک ہذیانی کیفیت میں چیخنے لگی۔ تیمور آفندی ہمدردی سے اسے دیکھنے لگے، پھر اس کا سر تھپکتے ہوئے بولے، بیٹا اللہ کی ذات پر یقین رکھو، کیا پتہ وہ رب تم سے بہتر لے کر بہترین سے نوازنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ فیملی سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے سر؟ شہلا نے افسردگی سے پوچھا۔ شہلا کے خلاف کیس بہت کمزور تھا، اسے آرام سے آزادی کا پروانہ مل گیا تھا۔ کوئی نزدیکی رشتہ نہیں تھا، جو دور کے تھے وہ پولیس قتل وغیرہ کے معاملے کے بعد اور بھی دور ہو گئے۔ ایسے میں تیمور آفندی اس کی لاکھ نانا کے باوجود اسے لیے حویلی میں چلے آئے۔ جب تیمور آفندی نے سب کو لاؤنج میں جمع کر کے شہلا کی تمام کہانی سنائی تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ تو گویا اس دنیا میں کوئی اور بھی تھا جس نے اس بلے کو دیکھا تھا اور اس کا ستم جھیلا بھی تھا۔ لیکن ایک بات جو سب کو چونکا رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس بلے نما بلا نے شہلا کی جان کیسے چھوڑ دی۔ سب کے دلوں میں پنپناتے سوال کو حمزہ نے زبان دی تو شہلا خود بھی سوچ میں ڈوب گئی۔ ہاں واقعی وہ کیسے زندہ تھی اور کیوں؟ اس بارے میں بعد میں سوچا جائے گا۔ ہانیہ بیٹا تم بہن کو گیسٹ روم میں لے جاؤ۔ جی چاچو۔ ہانیہ اٹھی تو اسے بھی ناچار اٹھنا پڑا۔ پیچھے پیچھے حمزہ بھی چل پڑا۔ ہانی مجھے تو لگتا ہے اسی نے قتل کیا ہے، کسی سے ہماری خاندانی بلا کہانی سن لی ہوگی۔ اب اس کہانی کا سہارا لے کر چاچو کو ماموں بنا کر یہاں آ گئی۔ حمزہ نے آواز دھیمی رکھی تھی، لیکن ان سے 2 قدم پیچھے چلتی شہلا نے سب سنا اور ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ او بھیا، تیمور چاچو کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں جنہیں کوئی بھی آرام سے بے وقوف بنا دے۔ خاندان کے ذہین ترین لوگوں میں سے ایک ہیں، اپنے ادارے کا فخر ہیں وہ، اور ہماری بلا کہانی دیپکا اور رنبیر کپور کی بریک اپ سٹوری نہیں ہے جس کے ہر طرف چرچے ہوں۔ صرف قریب قریب کے دوست احباب واقف ہیں۔ شہلا یہ آپ کا کمرہ ہے۔ ہانیہ خود سے 4 سال بڑے بھائی کو ڈپٹ کر اچانک مڑ کر شہلا سے بولی۔ شہلا جو ان کی ساری باتیں سن کر انسنی کر رہی تھی، پھیکا سا مسکرا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ حمزہ کینہ پرور نظروں سے اس کو گھورتا رہا، یہاں تک کہ ہانیہ شہلا کو کچھ ہدایتیں دے کر حمزہ کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے ساتھ لے جانے لگی۔ شہلا دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ اس کی نظر حمزہ پر پڑی۔ حمزہ نے 2 انگلیوں سے اپنی آنکھوں کی طرف پھر اس کی طرف اشارہ کر کے دیکھ لوں گا کا اشارہ دیا۔ شہلا کے سارے احساسات مرے ہوئے تھے، سو اس نے خاموشی سے سر جھٹک کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے ایک پیر میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی جسے وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ رات، اندھیرے، ویرانی اسے بہت بھاتی تھی۔ وہ عموماً گہری رات میں چہل قدمی کے لیے نکلتا تھا۔ کئی دنوں تک پہاڑی علاقوں کی ویرانیاں خود میں اتارنے کے بعد وہ حویلی لوٹا تھا۔
اس کے چہرے پر مدھم سی مسکان تھی جو ہمیشہ ہر حال میں قائم رہتی تھی۔ وہ کتنا ہی ڈپریس ہو یا کتنی ہی اذیت میں ہو، یہ مسکان اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت بھی وہ مسکان اس کے لبوں پر تھی، لیکن آنکھیں ہر جذبے سے عاری ستاروں سے بھرے آسمان کو دیکھ رہی تھیں۔ اچانک اس کی تیز نظریں گیسٹ روم کی اس بڑی سی گیلری پر پڑیں اور ساکت رہ گئیں۔ سیاہ پتلیاں ڈرا دینے کی حد تک چھوٹی ہو گئیں، یوں کہ ہر طرف سفیدی تھی، صرف درمیان میں ایک ننھا سا سایہ نقطہ تھا بس۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ یہاں کیسے آخر؟ کیا میں نے اسے زندہ چھوڑ کر غلطی کی؟ کہیں یہ میرا راز تو نہیں جان گئی؟ وہ بے آواز آگے بڑھنے لگا۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ اچانک اپنا روپ بدل گیا۔ اب ایک وہ سیاہ بلّا تھا جو آرام سے درخت کی ٹہنیاں چڑھتا اس گیلری کی دیوار پر چڑھ گیا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں موجود سیاہ دائروں کا سائز بہت چھوٹا تھا۔ یہ اس کی ناگواری، غصے اور سنجیدگی کا سائن تھا۔ شہلا کوئی تصویر سینے سے لگائے اس کے خوفناک وجود سے بالکل بے خبر اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ اس تصویر میں سبھی تھے، چاچی، اس کے تینوں کزنس اور وہ خود۔ یہ کسی جاننے والے کی شادی میں لی گئی ان سب کی پہلی اور آخری تصویر تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس تصویر کو سینے سے لگا کر اس طرح ماتم کرے گی۔ اس کے دل کو کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کی ذرا سی نیکی نے سب کچھ چھین لیا تھا اس سے۔ شیلا کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ذہن کو کنٹرول کر کے اس سے وہ نیکی کروائی گئی تھی۔ دو سرخ آنکھیں اس کے رو رو کر سرخ پڑتے چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ یا اللہ، جنہیں جانا تھا وہ تو چلے گئے، لیکن یہ میرا دل، اسے کیوں قرار نہیں آ رہا؟ میرے دل کو اس کا سکون لوٹا دے اللہ پاک۔ احساس گناہ میری جان نہیں چھوڑتا۔ میری وجہ سے میرے اپنوں نے تکلیف اٹھائی ہے۔ سزا دے دے یا سکون لوٹا دے مجھے میرے اللہ، میری مدد فرما، مجھے کوئی راستہ دکھا۔ قسمت مجھے وہاں لے آئی جہاں کا کبھی وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اس انجانے سفر میں میری رہنمائی فرما۔ مجھ میں مزید ایک غم اور سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ میری زندگی میں آسانیاں اور سکون پیدا کر دے یا اللہ۔ وہ روتے روتے زمین پر گھٹنے ٹیک کر گر گئی۔ سر گیلری کی جالی سے ٹکا کر وہ سسکتی رہی، خدا کو پکارتی رہی، جبکہ وہ بلّا جیسی خاموشی سے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ اگر شیلا اس وقت اس بلے کو وہاں دیکھ لیتی تو خوف سے یقیناً مر جاتی یا اس بلے کو ہی مار دیتی۔ ایسی ہی ذہنی اذیت میں تھی وہ۔ صبح اسے زبردستی سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے بلوایا گیا۔ وہ تنہائی چاہتی تھی، لیکن وہ اس وقت ان کی حویلی میں رہائش پذیر تھی، سو ان کے احساسات کا خیال رکھنا اس پر فرض تھا۔ خوبصورت جدید لباسوں میں ملبوس خواتین میچنگ جوتے، ہلکے سے میک اپ، جیولری اور اچھے سے بندھے بالوں کے ساتھ ناشتہ تیار کرتی اسے حیران کر رہی تھیں۔ ان خواتین نے بھارتی ڈراموں کی بھابھیوں کو مات دے دی تھی۔ وہ تو صرف نق سق سے تیار کھانے بنانے کی ایکٹنگ کرتی تھیں، لیکن اس حویلی کی خواتین ایسا سچ مچ کر رہی تھیں۔ شہلا حیرت سے انہیں دیکھے جا رہی تھی جب اچانک اسے تیمور افندی کی بات یاد آئی کہ ان کے ہاں ملازم کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کی حیرت کچھ کم ہوئی اور وہ بھی ناشتے میں مگن ہو گئی۔ اس کے ایک طرف ہانیہ بیٹھی تھی کالج یونیفارم میں، جبکہ دوسری طرف تیمور افندی کی بیٹی امتل بیٹھی تھی۔ اچانک اسے غیر معمولی پن کا احساس ہوا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سب کی نظریں ڈائننگ ہال کے دروازے پر جمی تھیں، جہاں گرے ٹریک سوٹ میں وہ نہ جانے کون تھا جو سب کے سب اسے یوں گھور رہے تھے۔ ایمانداری سے کہا جائے تو نفرت سے گھور رہے تھے۔ شمون میری جان، تیمور افندی اچانک اپنی جگہ سے اٹھے اور باہیں پھیلا کر اس کی طرف بڑھے، جس کے لبوں پر ہمیشہ قائم رہنے والی مسکان کچھ گہری ہو گئی تھی۔ وہ بھی بے جھجک ان کے گلے لگ گیا۔ آ گیا یہ گند کا پوٹلا۔ تیمور افندی کی تین بھابھیوں میں سے نہ جانے کس بھابھی نے یہ بآواز بلند کہا تھا۔ پھر ساری خواتین تیمور افندی کے پلٹ کر گھورنے پر آگے پیچھے کچن میں گھس گئیں۔ شیلا بلا وجہ کھسیا گئی۔ تیمور افندی نے پھر شمون کا چہرہ دیکھا، جہاں اب بھی وہ مسکراہٹ اور بے رونق آنکھوں میں کوئی بات نہیں واضح تھا۔ شیلا نے دیکھا سب کے منہ بن گئے تھے، باشمول امتل، ہانیہ اور حمزہ کے۔ اس نے الجھ کر پھر سے شمون کی طرف دیکھا، جو عین اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شیلا بے ارادہ اسے دیکھے چلی گئی۔
جیسے سب کے رویے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ بے تاثر چہرہ، ہونٹ جامد تھے، لیکن پھر بھی لگتا ایک پر اسرار سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ ویران سیاہ آنکھیں، سفیدی مائل گندمی رنگت، کسرتی جسم اور 6 فٹ سے نکلتا قد تو اس حویلی میں لڑکیوں سمیت سبھی کے اونچے تھے۔ 5 فٹ 4 انچ کی شہلا خود کو ناٹی محسوس کر رہی تھی۔ خیر، بہت غور و خوض کے بعد بھی وہ شمعون کی خاموش سی طبیعت میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھ سکی جس سے نفرت کی جاتی۔ ہوں گے ان کے اپنے کوئی مسئلے، مجھے کیا؟ شہلا یہ سوچ ہی رہی تھی جب اچانک شمعون نے نظریں گھما کر اس کی طرف دیکھا تو بری طرح جھنجھلا کر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے، یہ شمعون چاچو پر ڈورے ڈالنے کی کوشش میں ہے۔ حمزہ پھر ہانیہ کے کان میں بولا۔ وہ ہانیہ کے برابر میں اور ہانیہ شہلا کے برابر میں بیٹھی تھی، سو شہلا نے بھی حمزہ کے نادر خیالات سن لیے اور لب بھینچ کر رہ گئی۔ اسے ہلکے کردار کا سمجھا جا رہا تھا، اس خیال کے آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجبوری کتنا ذلیل کرواتی ہے، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، شہلا نے دل میں ارادہ باندھا، جبکہ شمعون جس کی تیز سماعتوں تک حمزہ کی دھیمی آواز میں کہی گئی بات بآسانی پہنچ گئی تھی، عجیب سے انداز میں پل بھر کو مسکرایا۔ ہمارے جو دادا تھے وہ بلا کی رنگین مزاج تھے، بقول میری دادی کے۔ ہانیہ کے گھورنے پر امتل سٹ پٹا کر بولی۔ جب میرے پاپا جو دادا کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور اس وقت 18 سال کے تھے، تب دادا نے حویلی کی ایک خادمہ کے ساتھ اہم سمجھ گئی نا؟ امتل نے گلا کھنکار کر معاملے کی نوعیت سمجھائی، جسے سمجھ کر شہلا نے سٹ پٹا کر سر اسبات میں ہلا دیا۔ گڈ گرل۔ بس شمعون چاچو کے پیدا ہونے کے بعد وہ خادمہ انہیں یہاں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ شمعون چاچو دادا کی کسی دوسری بیوی سے ہوتے تو وہ پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن شمعون چاچو تو بس ان کی اسی حقیقت کی وجہ سے سب ان سے نفرت کرتے ہیں۔ دادی نے دادا سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا، اس کے بعد سو دادا نے جذبات میں آ کر خودکشی کر ڈالی، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے شمعون چاچو سے نفرت کی۔ میرے پاپا کے سوا گھر میں کوئی انہیں پسند نہیں کرتا۔ نیو جنریشن پر اپنے بڑوں کی سکھائی سمجھائی باتوں کا اثر ہے، شاید اسی لیے ہم میں سے بھی کوئی انہیں قبول نہیں کر سکا۔ شہلا امتل کی بے پرواہی پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے تو یوں ہی جھجک کر سرسری انداز میں سب کے صبح کے رویے کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ جواب میں امتل نے اس کے آگے بڑی سکون سے ساری خاندانی ہسٹری کھول کر رکھ دی، گویا اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ کوئی انجان مہمان شمعون کے بارے میں کیا سوچے گا۔ شہلا کو امتل سمیت حویلی کے سبھی مکین کھٹور دل لگے اور اسے شمعون سے ہمدردی ہوئی، ساتھ ہی تیمور افندی کے لیے دل میں احترام اور بڑھ گیا۔ لیکن میرا خیال ہے شمعون چاچو کا کہیں بھی کوئی قصور نہیں، ان سے یہ نفرت ناجائز ہے، کم سے کم تم لوگ۔ اپنی ہی دھن میں آہستہ سے کہتے ہوئے شہلا نے چونک کر اپنا خالی پہلو دیکھا۔ ہانیہ اور امتل فون پکڑے کافی فاصلے پر کھڑی نہ جانے کس سے باتوں میں لگی تھیں، اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ دونوں کب اس کے پاس سے گئی تھیں۔ سر جھٹک کر شہلا اپنے کمرے میں جانے کے لیے لان کے بینچ سے اٹھی اور جیسے ہی مڑی شمعون کے فولادی وجود سے ٹکرا گئی۔ اس لمح سے اسے کچھ یاد آیا تھا، لیکن کیا وہ سمجھ نہیں پائی۔ ایک اچٹتی سی معذرتانہ نظر شمعون پر ڈال کر وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ شمعون ایک ٹک اس کی گھٹنوں سے تھوڑی اوپر الجھی سلجھی سی لہراتی چوٹی کو دیکھتا رہ گیا۔ تیمور افندی کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اس کے حق میں کچھ کہا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیاری میں اپنے دل پر پڑا تھا، کچھ عجیب سا ہوا تھا اندر، جو اس وقت وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ اس حویلی میں 4تھا دن تھا، وہ 400 بار اپنے گھر واپس جانے کی بات کر چکی تھی اور تیمور افندی سے ڈانٹ کھا چکی تھی، اور ڈانٹ کھلانے کے بعد وہ اسے آئس کریم یا چاکلیٹ بھی زبردستی کھلاتے، گویا حویلی میں اس کا دل لگانے کی کوشش کرتے۔ شہلا حیران ہوتی کوئی شخص اجنبیوں پر اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی تھا وہ در حقیقت یہاں سے جانا چاہتی تھی، کیونکہ آتے جاتے حمزہ کے طنز اور کاٹدار نظریں اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ پتہ نہیں حمزہ اسے اتنا ناپسند کیوں کرتا تھا۔ وہ بہرحال بہت ہرٹ ہو چکی تھی اور لازمی اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ سنو، حمزہ کی پکار پر وہ کمرے میں جاتے جاتے رک گئی اور ناچار اس کی طرف مڑی۔ تم یہاں کب تک رہو گی آخر؟ جاتی کیوں نہیں؟ ارادے کیا ہیں تمہارے؟
مہمان 3 دن تک ہی برداشت کیا جا سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ یہاں سے جلد چلی جاؤں گی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس بڑی سی حویلی کے ایک چھوٹے سے دل و دماغ والے فرد سے ہر آدھے گھنٹے کے بعد بے عزت ہونے کا۔ آپ کی مزید اطلاع کے لیے عرض ہے، میں بھی ایک عام سی انسان ہوں جسے رویے ہٹ کرتے ہیں، اور میں مزید ہٹ نہیں ہونا چاہتی۔ چلی جاؤں گی میں، سخت لہجے میں کہہ کر شہلا نے دروازہ حمزہ کے منہ پر پوری قوت سے بند کیا تھا۔ حمزہ ساکت و صامت وہیں کھڑا رہ گیا۔ شہلا کے تیزی سے برستے آنسو اور آنکھوں سے جھلکتی تکلیف حمزہ کو سخت نادم کر دیا تھا۔ وہ گمسم سا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا تو وہاں سیڑھیوں کے دوسرے اسٹیپ پر شمون سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حمزہ اسے نظر انداز کر کے سائڈ سے سیڑھیاں اترنے لگا، جب شمون کی سرد آواز پر رکنا پڑا۔ تم آخر کیوں چاہتے ہو وہ یہاں سے چلی جائے؟ اور آپ آخر کیوں نہیں چاہتے کہ وہ یہاں سے نہ جائے؟ شمون کے ہی انداز میں منہ بنا کر پوچھتے ہوئے حمزہ نے ایک آئی برو اچکائی۔ شمون خاموش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس سے پہلے ہی سیڑھیاں اترتا چلا گیا، جبکہ پیچھے حمزہ کی آنکھوں میں اب الجھن تھی۔ شمون کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی بیڈ پر ایک سیاہ بلی کو موجود پایا۔ شمون کے دروازہ بند کرتے کے ساتھ ہی وہ بلی ایک بوڑھی عورت کے روپ میں بدل گئی۔ شمون کے لفظ بے آواز ہلے، ماں۔ شمون، میں بھوک پیاس سے مر جاؤں گی، آخر تم مجھے کوئی شکار کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ میں اپنے طریقے سے کوئی شکار کل تک لا دوں گا، آپ خود کچھ نہیں کریں گی، ہرگز نہیں کریں گی۔ شمون کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، جنہیں اپنی ماں کی آنکھوں میں گاڑ کر وہ چبا چبا کر بولا۔ سامنے کھڑی بوڑھی ملگجی حلیے والی عورت ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس کی طاقتیں شمون کی پاورز کے آگے کچھ نہیں تھیں۔ شمون کی بات ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کی ماں تھی، اس سے سوال کر سکتی تھی، لیکن کیوں؟ اس کی مشکوک انداز پر شمون نے ایک سخت تنبیہ کرتی نظر اس پر ڈالی اور واش روم میں گھس گیا۔ پیچھے اس کی ماں ہنکار بھر کے اپنے اصل روپ میں لوٹتی کھڑکی کے ذریعے لان میں کود گئی۔ جاتے جاتے اس نے موبائل پر مصروف ہانیہ کے قریب ہو کر غرانا ضروری سمجھا۔ ہانیہ دہشت سے اسے دیکھ کر چیخ مارتی حویلی کے اندر دوڑ پڑی۔ وہ حویلی لوٹا تو ایک خالی پن سا اسے ہر طرف محسوس ہوا۔ سبھی لوگ موجود تھے، اپنے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مگن، مگر کچھ تھا جو نہیں تھا۔ لب بھینچ کر ہر طرف دیکھ لینے کے بعد وہ مٹھیاں بھینچتے ناخن تراشتی امتل کے سر پر پہنچا اور گہری سانس بھر کر خود پر ضبط کرتے ہوئے سرسری انداز میں شہلا کے بارے میں پوچھا۔ امتل صدا کی بے پرواہ تھی، کچھ الٹا سیدھا سوچے سمجھے بغیر شہلا کے اپنے گھر لوٹ جانے کی اطلاع دی۔ شمعون نے جبڑے سختی سے بھینچ کر اس کی واپسی کے بارے میں پوچھا۔ میرا نہیں خیال وہ اب واپس آئے گی۔ امتل کے جواب پر شمعون کی سیاہ پتلیوں کا سائز ذرا کم ہوا۔ کیسے نہیں آئے گی؟ آنا تو اسے پڑے گا، خود اپنے قدموں سے چل کر یہاں آئے گی وہ۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے وہ غرایا۔ کافی دیر بعد اس کی گاڑی ایک مخدوش حال بڑی سی عمارت کے آگے رک گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ پھر ایک میاؤں کی آواز کے ساتھ ایک بلی کہیں سے نکل کر آئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں 30-35 بلیاں جمع ہو گئیں۔ سب بلیاں سر اٹھائے جیسے شمعون کے کچھ کہنے کی منتظر تھیں۔ آج رات کم سے کم 3 فرد حویلی کے، تم لوگوں کے حوالے۔ اس کی بات ختم ہوتے ساتھ ہی بلیوں کی کریہا آوازیں بلند ہوئی تھیں۔